بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا تو اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، اس وقت دو لڑکوں کی پیدائش ہوئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک سامری۔ سامری کو اس کی ماں نے ایک غار میں چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوراک مہیا ہوتی رہی۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اور قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں یہ نام 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جب موسیٰ اور سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیل لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ زیادہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، اور کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرنے جاتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار میں ہی پل کر بڑا ہوا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا۔ ناظرین، قرآن پاک جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچڑے کی پرستش پھیلائی اور سنہری بچڑے کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے، اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا السامری کہہ کر اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا اور سامری تھا۔ اس سے چند سطور آگے چل کر مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ بہرحال سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے، اور مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک روشنی میں آ چکا ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا، اور اس کو قرآن کریم نے السامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تحقیق یہ ہے کہ بعض جدید محققین کا خیال ہے کہ قدیم مصری زبان میں سمر کہتے ہیں پردیسی، غیر ملکی اور بیرونی کو، اور سامری سے مراد ہے کوئی شخص جو غیر اسرائیلی تھا اور مصر سے اسرائیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ السامرہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اور سامری اسی قبیلے کا فرد تھا۔ سامری نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ تم اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، اور میں انہیں بھٹی میں گلا کر اینٹوں یا صلاحوں کی شکل میں ڈھال دوں گا، تاکہ سفر کی رواداری میں اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اس نے اس ڈھالی ہوئی چیز کو بھٹی سے باہر نکالا تو وہ ایک بچڑے کا دھڑ تھا، یعنی ایک ایسا بچڑا جسے سونے سے ڈھالا گیا تھا، لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ لیکن جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل مصر میں رہ کر چونکہ گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا گوسالہ آیا، پھر سامری نے نہایت ہوشیاری سے ان کو یہ باور کروایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے۔ سامری نے لوگوں کو اس بات پر باور کروایا کہ یہ بچڑا تمہارا خدا ہے اور تمہیں اس کی پوجا کرنی چاہیے، کیونکہ تمہیں مصر سے نکالنے والا یہی ہے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنی طرف آمادہ کیا اور کہا کہ اس کی پوجا کرو، اور بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں بھی پیش کرنے لگے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب پروردگار نے اس کی خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ میری سالہ سال کی محنت لٹ گئی۔ ناظرین، سامری وہ بدنصیب اور بدبخت انسان تھا کہ جس کو بنی اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پالا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بغاوت کی اور کہا کہ بچھڑے کی پوجا کرو، یہی تمہارا خدا ہے۔